بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی شیطان نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے اور کئی سال جنت میں رہے۔ ایک روایت یہ کہ 500 سال تک جنت میں رہے، چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں آنا تھا۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا، اور جب آپ اس درخت کو بھول گئے تو پھر شیطان نے کہا کہ آپ یہ درخت کھا لیں، اور آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، 16واں پارہ۔ وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے عہد لیا آدم سے اس سے پہلے۔ فَنَسِيَ، تو آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، آپ کو بھلا دیا گیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام بھول سے ہو جائے تو اس میں گرفت نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ بھول گیا اور کھا پی لیا، تو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے پلایا، روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کے امتحانات سخت ہوتے ہیں، تو آپ کو منع کیا گیا اور پھر آپ کو بھلا دیا گیا، اور آپ اس درخت کے قریب گئے اور آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر آپ پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہی درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا، اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو آپ کو دنیا میں تو آنا تھا۔ یہ ایک ظاہری سبب ہو گیا جس میں آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اللہ والوں کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ آپ روتے رہے اور کئی 100 سال تک روتے رہے۔ اللہ والوں کی شان عظیم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں داخل ہوئے، سیدھا پاؤں رکھنے کے بجائے الٹا پاؤں رکھ دیا، تو غیب سے ندا ہوئی، اے ثوری، اے میرے بیل، ہمارے گھر میں آنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری سمجھ گئے کہ مجھے قرب الہی کی منزل ملی ہے، اور یہ مجھ پر خاص کرم ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو ان کے امتحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کہتے تھے کہ میرے نام کے آگے ثوری لگایا جائے، جس کے معنی ہے میرا بیل، تاکہ انہیں وہ ندا یاد آئے۔ حالانکہ دیکھیں، مسجد میں سیدھا قدم داخل ہوتے وقت رکھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھول گئے تھے، اور بھول پر تو ویسے بھی گرفت نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا، اس میں آپ پھر کئی 100 برس تک روتے رہے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی۔ ازلہ یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب بندہ پھسل جائے اور کوئی اسے پھسلا دے، اور اس میں پھسلنے والے کا اختیار نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ پھسلا نہ ہو۔ جیسے آپ چل رہے ہوں اور پاؤں بے اختیار پھسل جائے اور آپ گر جائیں، تو اس میں پھسلنے اور گرنے میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو فَأَزَلَّ، شیطان نے انہیں لغزش دی۔ تو ازلہ ایسی لغزش کو کہتے ہیں
کہ جس میں سامنے والا اپنے اختیار سے وہ کام نہیں کرتا، تو قرآن مجید فقان حمید کا یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو بھلا دیا گیا۔ قرآن کی آیت بھی یہ بیان کرتی ہے، یہ لفظ بیان کرتا ہے، اور تفاسیر بھی اس کو بیان کرتی ہیں۔